یاد رکھو آپ میری اس بات کو کہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو میری زدار ماں اور بہنوں، یہ تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا ہم کو۔ اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھیے۔ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں اور بولوں گا نپور شرما، موڈی، بی جے پی کے بارے میں، مگر یہ اہم ہے نہیں، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اہم ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کرنا ہے، اور کیسے کریں گے؟ جب ہمارے چہرے، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کا غلام ہے۔ جب کوئی دیکھے گا کہ دیکھو یہ مسلمان آ رہا ہے تو بولے گا ہاں، جب کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں، جب کوئی کسی ہماری بیویوں کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں یہ نیک ہیں۔ یاد رکھو اگر تم اسلام سے دوری اختیار کرو گے اور سمجھو گے کہ نصرت اور کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی، نہیں چومے گی۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم اہل بیت کی محبت میں گم ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسی کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومے گی۔ مگر یقیناً جس نے بھی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا، وہ قابل مذمت ہے، کنڈیمنیبل ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اور میں بھارت کے مسلمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ناموس رسالت کے مسئلے پر متحدہ طور پر اپنا احتجاج کیا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا۔ بلکہ اگر میں گستاخی کروں اور یہ کہہ دوں کہ سنا ہے یہ سنگیوں سے میں نے، وہ شیر پھر زندہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً جو الفاظ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نپور شرما نے استعمال کیے ہیں وہ کنڈیمنیبل ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ میں کسی پلین کے سفر میں تھا تو میرے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ تھے بزنس کلاس میں، اور اس کے بازو شاید ایک اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے بات کرنا شروع کیا، بولے آپ اویسی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہوں۔ بولے آپ بھاشن بڑا تیز دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ عادت سے مجبور ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب ایک بات پوچھوں، تکلیف نہیں ہے تو؟ میں نے کہا بھائی تھکا ہوا ہوں، چھوڑ دیجئے، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اتنی گڑبڑ گرمی کیوں آ گئی آپ لوگوں میں، اتنی ہلچل کیوں ہے؟ اس نے کہہ دیا ٹی وی کے اوپر۔ میں بولا سر کھانا کھا لیجئے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو اور میں اپنی زبان سے مجبور۔ تو خیر ہم بھی چائے پیے، وہ جو بھی کھانا کھائے۔ پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اویسی صاحب یہ میری اماں ہے، میں غریبی میں تھا، میری ماں بڑی محنت کی، بہت مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں یہاں تک پہنچا تو میری ماتا جی کی وجہ سے۔ میں ان کے چرن چھوتا ہوں، روز ان سے آشیرواد حاصل کرتا ہوں۔ میری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے،
پھر انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا. میں نے کہا ایک بات سنیے, اگر میں آپ کی ماں کو گالی دوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے؟ کیا نہیں کر سکتا ہوں میں اپنی ماں کے لیے. ملا اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ماں ہے, ہماری جو ماں ہے, اور ہم تمام کی مائیں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں, وہ ہم تمام کی مائیں ہیں. جب آپ اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتے تو ہم اپنے ماؤں کی ماں کے بارے میں کیسا سنیں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے. بولے کہاں ہے؟ مطلب قرآن میں پڑھو جا کے آپ, مطلب قرآن کی آیات میں اللہ فرما رہا کہ ہماری امت کی مائیں ہماری مائیں ہیں. تو بولے یہ بات تو صحیح ہے. اس نے کہا, مطلب دیکھو, اس نے کہا یہ بات. پھر میرے پروفٹ محمد کے بارے میں آپ تھوڑا سن لیتے, کیا اتنا گڑبڑ ہوگی؟ میں نے کہا ایک بات سنیے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عبادت کرو. علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لو آپ, کیونکہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ ہے, اللہ زمین و آسمان کا خالق, عبادت کرو, ہم کر رہے ہیں. ہم کو پروفٹ محمد سے محبت اس لیے ہے اور رہے گی کیونکہ جتنی تکالیف ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائی. بولے کیا, کیسے بتاؤ گے؟ تو حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا, نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا. پوچھا کیسے؟ میں نے کہا ہمارے پروفٹ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو مکے کی زمین پر جب وہ سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اجڑی ڈال دی جاتی ان کے اوپر. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے ان کے کپڑے میں کھینچ دیا گیا تھا گردن. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے 3 سال ان کا سوشل بائیکاٹ کیا. بولے سوشل بائیکاٹ؟ ہاں, 3 سال ہمارے پروفٹ مکے سے دور تھے, شعب بن ابی طالب میں 3 ایئرز اللہ کے رسول کا بائیکاٹ ہوا تھا. پتے کھاتے تھے جو ساتھ تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 3 سال بائیکاٹ کیے, کھانا بیچنا نہیں ان کو, تعلقات توڑ دینا, تجارت نہیں کرنا, 3 سال پتے کھائے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تو بچوں سے کہہ کر ان پر پتھر برسائے گئے, اتنے پتھر برسائے گئے کہ خون میں نہانا پڑا. اور جب اللہ نے فرشتے بھیجا کہا کہ اللہ پوچھتا اگر آپ بولے تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں دبا دیا جائے گا, تو ہمارے پروفٹ محمد نے کہا کہ نہیں نہیں, میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں. پھر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صاحبزادی حاملہ ہیں, نیزہ مارا گیا, ان کا حمل ساکت ہو گیا. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرتے ہیں, پھر جنگ احد ہوتی ہے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہوتے ہیں, دندان مبارک شہید ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا سعد بن ابی وقاص کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھو. بولے محبت اتنی کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا سعد بن ابی وقاص جب صحابیوں کو نے دیکھا کرتا پہن رہے تھے, کپڑا پہن رہے تھے, ان کے جسم سینے پر ایسے نشانات تھے تیروں کے. بولے کیا ہے؟ بولے وہ تیروں کے نشان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ آ گئے تھے. بولا یہ ہماری محبت ہے ہمارے پروفٹ سے. یہ بولے اسی صاحب اور سمجھاؤ. میں نے کہا اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی ٹائم ہے کہ ہم ایک جسم کی طرح ہے اور وہ دل جو ہے نا وہ ہمارا پروفٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میری انگلی پر چاقو مارو میں برداشت کر لوں گا, روؤں گا,
آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا، آپ میرے جسم کے حصے کو جلاؤ میں پکاروں گا، آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا، مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں بولوں گا نہیں، میں مر جاؤں گا مگر دل کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ یہ معاملہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل وطن کو بھی۔ ہمارے جسم کے حصے کو تو آپ نے چھوڑا نہیں، یہ دل ہے ہمارا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دل ہے، ہم مسلمانوں کے جان ہیں، اور اسی لیے تو صحابہ کرام فرماتے تھے، کیسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا۔ یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، یہ بات ہمارے دیگر ابنائے وطن کو بھی سمجھنا ہے۔ آپ ہماری امت کی ماؤں کے خلاف اناپ شناپ بکیں گے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا۔ بی بی عائشہ عالمہ تھی اور میڈیسن بنانا بھی جانتی تھی، میڈیسن۔ ان کے گھر میں پورے بچے علم حاصل کرتے، صحابہ کرام آ کر مسئلے مسائل پوچھتے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں بی بی عائشہ کے بارے میں؟ اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے گا، تو اگر ایمانداری سے پڑھے گا تو مجھے یقین ہے بولے گا کہ یار یہ اسلام سچا دین ہے۔ شرط یہ کہ آپ پڑھو، اور ہم ہمارے اہل وطن سے جو مسلمان ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اویسی کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو، آپ قرآن اٹھا کر پڑھو، آپ بی بی عائشہ کے بارے میں پڑھو، پروفٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھو، آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو آپ کے دلوں میں بٹھا دیا گیا یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ دل ہے۔ آپ جسم پہ سب ہاتھ لگا لو مگر دل پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم دل پہ ہاتھ یا دل کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ اس کو سمجھ جاؤ۔ تو خیر وہ بڑے متاثر ہوئے، اب بولے کہ میں ٹھیک ہے اسی صاحب آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا، ملا ضرور رہیے، مگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، انہیں بول دی تو کیا ہے، ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو، یہ دین تم، یہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، پڑھو، تم پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ایک دن سیل فون بند ہو گیا نا، یا ایک دن وائی فائی بند ہو گیا، یقین مانو کئی نوجوانوں کو سر میں اور پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، ارے نہیں آ رہا، ارے آئے نہیں، ارے کیا ہے رے بھائی، انسٹاگرام میرا چلے گیا، واٹس ایپ چلا گیا، ارے میرا وہ لائکس نہیں آ رہے، میرے اتنے لائک نہیں آئے، سنیپ چیٹ میں ایسا ہو گیا۔ تمہارے لائک کیا ہونا چاہیے؟ یہ فرشتے بیٹھے ہوئے تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہم سب کا۔ تم اس کی لائک کی فکر مت کرو، اس کی لائک کی فکر کرو۔ اور اللہ کی سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا؟ اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے۔ تو تم اس کو لائک کرو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، آپ مستقبل ہیں قوم کے، آپ مستقبل ہیں بھارت کے۔ اگر آپ خود ہی بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر غور کریے، مسجدوں کو جائیے، کسی بھی مسلک کے آپ ہیں آپ رہیے۔ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تبلیغی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، میدوی ہیں، مگر سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ دل کا معاملہ ہے، باس دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی اور مسئلے پہ اختلاف کر سکتے ہیں اور ہو بھی ہوگا، مگر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو سب بولیں گے نہیں بھائی، سر جھکا کے آئیں گے۔ یہ ہم کو محسوس کرنا ہے۔
اور یقیناً گستاخی کرنے کی کوشش ہوئی. ولید بن مغیرہ گستاخی کیا تو قرآن میں اللہ اعلان فرما دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. پڑھو قرآن میں ہے. ولید بن مغیرہ گستاخی کیا قرآن میں، اس کے اللہ نے اس کے 9 یا 10 نقص بیان کیے. اس میں ایک نقص یہ تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے معلوم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کو معلوم، قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہنا بھی گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کا مذاق اڑانا بھی گستاخی ہے. فاروق اعظم کے دور میں کسی نے آ کر شکایت کی کہ اے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد کے امام ہر بار سورہ عباسہ پڑھاتے ہیں. فاروق اعظم بلائے، بولو کیا ہے، کیوں پڑھاتے؟ تو بولے اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈانٹا. فاروق اعظم نے کہا تو نے گستاخی کی اور شریعت کے مطابق سزا دوں گا تجھے. کیا آپ کو معلوم کہ جو گستاخ تھا مکے کا، مکہ فتح ہوا، عبد العزا نام تھا اس کا، علماء ہے، فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے لیے عام معافی ہے، سب کے لیے، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. مگر کہا عبد العزا جہاں ملے گا پکڑو اس کو. تو لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا ہے. بولے پکڑو اس کو. یہ ناموس رسالت کا اساس مسئلہ ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ اکرام جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی کھڑے ہونا ہے آپ کو، مگر کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے آپ میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے. اگر کوئی ہماری بچیوں سے کہے گا حجاب، نقاب، چادر یہ ماڈرنٹی کی نشان نہیں ہے، تو آپ کہنا خاک میں مل جائے ماڈرنٹی، میں حجاب کو نہیں چھوڑوں گی، میں نقاب کو نہیں چھوڑوں گی، میں چادر کو نہیں چھوڑوں گی. ماڈرنٹی یہ ہوگی کہ میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. کوئی یہ نہیں طے کرے گا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا تو میں ماڈرن ہوں یا ریشنل ہوں. تم کون ہوتے؟ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا آیا ہوں. میں سر پہ ٹوپی بھی پہنوں گا اور اس بھارت کو مضبوط کروں گا. میں پڑھوں گا بھی، لکھوں گا بھی. اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے، بلکہ میں تو آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں. سدھر جاؤ میرے بھائی. زندگی چند دن کی ہے. میں موت کو قریب سے دیکھا ہوں بہت، کیونکہ وقت نہیں آیا نہیں گیا، ورنہ چلا گیا تھا اس دنیا سے. اور سب کو جانا ہے، میں بھی جاؤں گا ایک دن. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس موقع کو غنیمت جانو. اور یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں جیسا میں نے کہا، اور بی جے پی نپور شرما کی تائید کر رہی ہے. بی جے پی نپور شرما کو بچا رہی ہے. بی جے پی سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور دیش کے پردھان منتری سے، وزیر اعظم سے کر رہے ہیں. مگر وزیر اعظم کچھ بولتے ہی نہیں ہے، بولتے ہی نہیں ہے کچھ. میں حیدرآباد میں سب سے پہلے ایف آئی آر درج مجلس مشترکہ مجلس عمل نے کرایا، جس میں تمام ذمہ داران جو آج موجود تھے سب گئے. کمشنر پولیس کے پاس جا کر کہا ایف آئی آر درج کریے، کمپلین دیا، ایف آئی آر درج ہو گیا. اب ہم ہمارے پولیس کمشنر کوتوال صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے، ہمارے ریاست کے چیف منسٹر سے بھی یہ کہنا چاہیں گے، ذرا بھیجاؤ پولیس کو، دلی کو لے کے آؤ محترمہ کو، کچھ تو کرو بھائی. خالی ایف آئی آر سے کیا ہوگا؟ یہ کم سے کم بولو تو صحیح، ہم جانے والے ہیں. جب سائبر آباد کی پولیس
محبوب نگر کے ایم ایل اے جس کا نام سرینیواس گوڑ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بی جے پی کے ایک سابقہ ایم پی کے گھر میں کود کر دلی میں وہاں سے ایک ایکیوز کو لا سکتی ہے تو آپ نہیں لا سکتے. یہ لانا چاہیے, آپ کو لانا چاہیے, انصاف کا تقاضا ہے یہ. اور پھر لوگ بولتے کہ اسدالدین اویسی یہ بات کر رہے, میں جو بات کر رہا ہوں دلائل دے کر کہہ رہا ہوں, پھر آپ کے سامنے وہی بات رکھ رہا ہوں. میڈیا کے لوگ بولتے کہ بہرحال ہر چیز بولتے ہمارے بارے میں, مگر سچائی یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے اتر پردیش میں اکرم علی نام کا ایک بچے نے ٹیٹاریا گاؤں میں یوگی آدتیہ ناتھ کی پینٹنگ توڑ موڑ کے اتار دی. پولیس پہنچ گئی, جیل میں بھجا دی اس کو. اکرم علی نام تھا. آپ ان کو نہیں ریسٹ کریں گے؟ یوگی کی فوٹو توڑ موڑ کر اتار دیا مکھیہ منتری اتر پردیش کی, اکرم علی کو پکڑ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک برجیش یادو ہیں بلیا کے, 2017 میں 500 کی نوٹ مودی جی نے غائب کر دی تھی, تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا کہ 50 دن ہو گئے مودی جی, کیا ہوا؟ تو بی جے پی کو جب اقتدار ملا اتر پردیش میں, برجیش یادو کو پکڑ لیے. ایک کنڈا تحصیل میں ایک صاحب کو پکڑ لیے, انہوں نے مودی کی فوٹو کچھ کر دی الٹا سیدھا, 14 دن جیل میں. بلیا میں کسی نے مودی کے خلاف اناپ شناپ بک دیا, جیل. 17 اگست کو منموہن مشرا چنئی میں وہ کووڈ میں مودی کی ناکامی کا کچھ ویڈیو بنائے, جیل. ممتا بنرجی کے خلاف ایک گوا میں بیٹھا ہوا شخص ویڈیو بناتا ہے, اس کو گوا جا کر اریسٹ کر لیتے ہیں. عرفان حسین فتح گڑھ کا 10 مئی 2022 کو پردھان منتری کے خلاف اناپ شناپ بک دیا, آپ جیل بھجا دیے. آپ بتاؤ نا, پھر انصاف کون کرے گا؟ پھر ٹھیک ہے آپ گالی دو مجھے, میں تو آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں, آپ پکڑو. کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ بھائی مودی کے بارے میں اناپ شناپ, یوگی کے بارے میں اناپ شناپ, ممتا بنرجی کے بارے میں اناپ شناپ, تو فوراً جیل. اور جب 20 کروڑ مسلمانوں کا دل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم زندہ ہیں تو ان کے نام پہ زندہ ہیں, اگر ہم کھاتے ہیں تو ان کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. ہم کو کچھ بھی ملا تو ان کی وجہ سے ملا, اللہ بھی دیا تو ان کی وجہ سے دیا. آپ نہیں پکڑیں گے, اب آپ گالی دیں گے, آپ بولیں گے نہیں یہ بھڑکاؤ بھاشن کر دیا حیدرآباد میں اویسی. پھر سے سچائی کو بیان کر رہا ہوں, اگر آپ سچائی کو بھڑکاؤ بھاشن کہتے ہیں تو اپنے دماغ کا علاج کروا لیجئے.